أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 85, 86 اور 87 پر مشتمل ہے۔ دو باتیں بطور خاص اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں۔ ایک ہے کسی کی سفارش کرنا، اچھی اور بری سفارش، اس کا کیا انجام ہے، اور دوسرا ہے کسی کے ساتھ سلام کرنا، اس کے کیا آداب ہیں۔ تو فرمایا من یشفع، جو سفارش کرے گا، شفاعتاً حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کا حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعہ، اور جو سفارش کرے گا، شفاعتاً سیئہ، بری سفارش، یکن لہ، تو ہوگا اس کے لیے کفل منہا، اس میں حصہ۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مقیتا کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب سلام دیا جائے تمہیں، بِتَحِيَّةٍ، کسی دعا کے لفظ سے، فَحَيُّوا، تو تم سلام دو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا، ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، اردوہا، یا کم از کم وہی الفاظ دہرا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، لا یجمعنکم، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات کہنے میں۔ پہلی آیت طیبہ شفاعت اور سفارش کے متعلق ہے۔ اب اس کے تحت تین جو ہے نا چیزیں عمومی طور پر مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک پیچھے یہ کہ ذکر چل رہا تھا جہاد کا، تو اب جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو جہاد کی ترغیب دینا، سفارش کرنا کہ تو جہاد پہ چل، یہ جو جہاد کے لیے تیار کرنے والا ہے اسے بھی ثواب ہوگا، جہاد پہ جانے والے کو تو ثواب ہے ہی۔ اب منافقین خود بھی جہاد پہ نہیں جاتے تھے اور دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے تھے، تو یعنی یہ ہوگی بری سفارش جہاد سے روکنے کی۔ تو اب جو نہیں جا رہا، جہاد فرض ہے، تو وہ بھی گناہ گار، اور جس نے اسے روکا وہ بھی گناہ گار۔ ایک تو یہ استعمال ذکر کیا گیا اس آیت کے تحت، اور دوسرا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے، تو اب اس کے ساتھ دوسرے بندے نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں، دعوت، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، سفارشیں کی جاتی ہیں کہ یار یہ اچھا کام ہے، اس کے ساتھ شامل ہو۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں تنظیمی سیٹ اپ ہوتے ہیں جو واقعی حقیقی لوگوں کی خدمت کے ہیں، سیاسی طور پہ یا دین کی خدمت کے ہیں، مذہبی طور پہ، یا کوئی تعلیمی سلسلے چل رہے ہیں، تو نظم و ضبط کا زمانہ ہے، تنظیم اور تحریکوں کا زمانہ ہے، تو کوئی اچھی تحریک شروع ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، خدمت معاشرہ کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، اور واقعی وہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے، تو اب اس میں شامل ہو جانا اور اس میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اچھی سفارش کی جائے گی تو جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے، ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور کچھ جماعت ایسی بھی
کچھ جماعتیں ایسی کھڑی ہو گئی ہیں، ایسا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا، لوگوں کے اخلاقیات کو تباہ کرنے کا، معاملات کو تباہ کرنے کا سلسلہ کچھ چل پڑا ہے۔ تو جو ان کا لیڈر ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم ہے، اور جتنے اس کا ساتھ دیں گے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں سے سفارشیں کریں گے، لوگوں کو ترغیب دیں گے، یا یوں کہہ لیجیے ووٹ بنائیں گے، تو وہ سب مجرم ہوں گے۔ تو یہ آیت تجربہ کا مضمون کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب جو ہے نا وہ اس کا یہ بھی ہے کہ کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے، مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، یا کوئی انسان ہے وہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے خود مدد کرنا، لوگوں سے سفارش کرنا کہ یار اس کی مدد کی جائے، اسے نفع پہنچایا جائے، تو جتنے بھی لوگ سفارشی ہوں گے وہ مدد کرنے والے ہوں گے، سب اس میں اجر کے حصے دار ہوں گے۔ دوسرا معنی بری سفارش، تو کسی کو ظلم کرنے کے لیے مظالم کا ساتھ دینا اور پھر لوگوں کو ظالم کا ساتھ دینے پہ ابھارنا، تو یہ بری سفارش ہو جائے گی۔ تو یہ تین مفاہیم عمومی مفسرین نے بیان کی ہیں کہ من یشفع شفاعتن، جو کرے گا سفارش، شفاعتن حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو ہوگا اس کا اس میں سے حصہ، ومن یشفع شفاعتن سیئہ، جو بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کے لیے حصہ ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اب کیا کرتے ہیں، اچھے راستے پہ چلتے ہیں یا برے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، صبح شام ان سے ہمیں پالا پڑتا رہتا ہے۔ تو یہ آیت تجربہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، سورہ نساء کے نمبر 85 کہ ہم نے پھر اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب آگے سلام کے حوالے سے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب سلام دیا جائے تمہیں کسی دعا کے لفظ، تحیہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، تو اس کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے زندگی کی درازی کے لیے دعا کرنا، کسی کی زندگی لمبی ہو، خیر و برکت و سلامتی کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مطلب ہے سلام کرنا کسی کو، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کا طریقہ بتایا ہے اس کے کیا کہنے۔ کسی بھی مذہب میں، تہذیب میں اس طرح کا خوبصورت سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیا مطلب ہے؟ تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اسلام کا ایک مطلب امن بھی ہوتا ہے، مطلب کہ آنے والا، بعد میں آنے والا، پہلے جو موجود ہے اسے یہ یقین دلانے کا ہے بھائی میں آیا ہوں، میری وجہ سے تجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میری طرف سے تو امن کے اندر ہے۔ اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام، میری طرف سے تو بھی سلامتی میں ہے، تو بھی امن میں ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، پھر اس کے اجر ہے، ثواب ہے، ہاتھ سے سلام لیا جائے، معانقہ کیا جائے، خوشی کا اظہار ہے اور محبت کا اظہار ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا جو واجب ہے، اسے پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند مسائل ہیں سلام کے۔ بہترین طریقہ یہ ہے جو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، جس طرح کہ یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم سلام دو کسی ایسے لفظ سے جو اس سے بہتر ہو، یعنی تم اس کا جواب پرجوش انداز میں اس سے بہتر الفاظ میں دو، اور ردوہا، یا کم از کم وہی الفاظ دوہرا دو۔ اچھا زیادہ نہیں کر سکتے تو جن الفاظ کے ساتھ اس نے السلام کا جواب دیا، مثلا السلام علیکم، اس نے کہا تم وعلیکم السلام کر لو، لیکن بہترین طریقہ کیا ہے؟ فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو۔ مثلا اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ہم اسلام کرتا ہے السلام علیکم، تو ہم اسے جواب دیں وعلیکم السلام، یہ تو ہو گیا اسلام کا جواب، لیکن آگے سے ہم بہتر انداز میں یہ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیرے اوپر سلام بھی ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اچھا کوئی ہمیں سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم اس کے سوال کا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی تیرے شامل حال ہوں۔ تو یہ ہے بہتر طریقہ سلام کا جواب دینے کا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 12612 میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے۔ تو یہ ہے اچھے طریقے سے سلام کا جواب دینا۔ اور سلام کا جواب دینے کے حوالے سے چند شرعی مسائل وہ بھی پیش نظر رہیں۔ ایک تو یہ پہلے عرض کر دیا کہ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب۔ اگر چند لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں تو سب کے ساتھ الگ الگ سلام کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی مصافحہ کرنا ضروری ہے، سب کو ایک ہی مرتبہ سلام کرنا ہے، اور آگے جو موجود ہیں ان میں سے ایک بندہ سلام کا جواب دے دے،
اس وقت یہ واجب کفایہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ سلام کا جواب دے دے تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. اس طرح کچھ مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے. مثلا نماز ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دیا جا رہا ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اذان و اقامت پڑھی جا رہی ہے، کھانا لوگ کھا رہے ہیں، کوئی واش روم میں موجود ہے یا قضاء حاجت میں موجود ہے، غسل کر رہا ہے، انہیں اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس سلام کا جواب لینے کا موقع نہیں ہے. کافر، گمراہ، کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. کچھ غیر محرم عورت کو سلام کرے تو وہ عورت اس سلام کا جواب دل میں سلام کا جواب دے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے بول کر اس کے سلام کا جواب دے. تو یہ چند مسائل ہیں سلام کے حوالے سے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ اس میں باہمی محبتیں بڑھتی ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. پھر فرمایا تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تمہارے اندر پیار و محبت پیدا ہو جائے. تو پھر حضور ارشاد فرمانے لگے تم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو. یعنی السلام علیکم ایک دوسرے کو سلام کرنا اچھے انداز سے، اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی. آپس میں محبت جب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوگی تو ان کا ایمان ثابت ہوگا، ایمان جنت میں لے جانے کا سبب. پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. لا یجمعنکم، ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اللہ کی بات پر یقین کرو، اللہ کی بات سب سے سچی ہے. قیامت قائم ہوگی، اجر و ثواب تمہیں ملیں گے، جتنے نے گناہ کیے ہوں گے انہیں ان کا عذاب ملے گا. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.